نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب۔ اس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے، سیکھنے اور بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوں گے، ہر سیگمنٹ میں ہی ہم تقریباً قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت پائیں گے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، علم تجوید سے متعلق کچھ قواعد سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بڑھنا ہے اسی پہلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن ابتداءً ہم درود پاک کی ایک فضیلت کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال۔ اس کا ترجمہ اور خلاصہ بچوں یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ثواب حاصل کرنے کے لیے اور قیامت کے دن نور سے حصہ پانے کے لیے ہم نے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنانا ہے۔ مل کر درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پہلا سیگمنٹ جس کا میں تعارف کروا چکا کہ پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، پھر ہم تجوید پر کچھ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہیں اور ان کا نام ہے محمد کاظم عطاری۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کاظم بھائی ہمیں آج قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت سنانے جا رہے ہیں؟ قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ آپ کا نام تو صحیح پکارا نا میں نے، محمد کاظم عطاری۔ جی بالکل۔ کاظم بھائی آج کے پروگرام میں آپ کون سی سورت تلاوت کرنا چاہیں گے؟ سورۃ التین۔ سورۃ التین کی تلاوت کریں گے، بڑی مشہور سورت ہے۔ اس کے بارے میں پیارے پیارے بچوں کو کچھ بتا بھی دیں، یہ کون سے پارے میں ہے، مکی سورت ہے، مدنی ہے؟ اما پارے میں سورت ہے اور مکی سورت ہے۔ ماشاءاللہ، مکی سورت ہے، 7 آیات ہیں اور 30ویں پارے میں موجود ہے سورہ تین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ، سورہ 3 کی تلاوت سے ہمارے اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ بچوں، جن آیات کی تلاوت کی گئی وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر اسکرین پر پہلی 5 آیات نظر آ رہی ہیں، والتین والزیتون، بہت ساری چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی۔ بچوں، یہاں پر آپ کو بہت سارے کلمات اور ان پر لگے ہوئے بہت سارے اعراب بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو آج وقف کا ایک بڑا آسان سا قاعدہ سمجھاؤں گا، جو آپ نے شاید پہلے پڑھا ہوا بھی ہو، دوبارہ سنیں گے تاکہ وہ قاعدہ ہمیں مضبوط ہو جائے، پکا یاد ہو جائے۔ وقف کا قاعدہ بچوں یہ ہے کہ اگر ہم کسی کلمے پر، کسی مقام پر وقف کرنا چاہ رہے ہیں اور اس آخری حرف پر جہاں ہم نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، وہاں پر حرکات میں سے کوئی حرکت ہے، یعنی زبر، زیر یا پیش ہے، تو اب وہاں وقف کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس حرف کو کیسے پڑھنا ہوگا۔ تو اصول یہ ہے کہ جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں اگر اس پر زیر، زبر یا پیش ہو یعنی حرکات ہوں تو وقف کرنے کی صورت میں ہم اس متحرک حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی اس پر لگی ہوئی حرکت کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم ایسا ہی کنسیڈر کرتے ہیں، ایسا ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس حرف پر گویا کہ جزم ہے۔ تو جس طرح جزم والے ساکن حرف کو پڑھا جاتا ہے، بالکل وہ متحرک حرف وقف کی حالت میں اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح ساکن حرف کو پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں گے یہاں پر سورہ والتین کی پہلی آیت مبارکہ کے اختتام پر ہے نون، اور نون کے نیچے بچوں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زیر۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ کے آخر میں بھی کیا ہے؟ نون، اور اس پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر۔ تیسری آیت مبارکہ کے آخر میں بھی نون، اور اس کے نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ زیر۔ اور پانچویں آیت مبارکہ کے آخر میں بھی نون ہے، اور اس کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر۔ تو ان تمام مقامات پر حرکت موجود ہے، کہیں زبر، کہیں زیر۔ اب جب ہم وقف کریں گے، یعنی کہ ہر آیت پر جب ہم رکیں گے، اپنی آواز اور سانس کو روکیں گے، تو ان تمام مقامات پر نون پر لگے زبر یا نون کے نیچے لگی زیر کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان تمام مقامات کو ہم نون ساکن کے طور پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب قاری صاحب ہمیں پڑھ کے دکھائیں گے۔ قاری صاحب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ 3 کی پہلی 2 آیتیں پڑھنی ہیں اس طرح کہ ایک دفعہ تو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، وقف نہیں کرنا۔ جب وقف نہیں کریں گے تو یہ والے نون کا زیر پڑھا جائے گا، اور جب آپ وقف کریں گے، یہاں پر آواز کو بریک کریں گے، تو یہاں پر آپ نے نون کو ساکن کرنا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آگئی کیسے کرنا ہے؟ تو سورہ والتین کی 2 آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں، پہلے بغیر وقف کے اس نون کی حرکت کو ظاہر کر کے، ٹھیک ہے، ملا کر پڑھنا ہے، اور ایک دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس آیت کو پڑھ کر وقف کرنا ہے، اس پر رکنا ہے، اور پھر اس آیت کو پڑھنا ہے۔ کر لیں گے آپ؟ جی چلیں کریں، یہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ والتین والزیتون وطور سینین۔ ماشاءاللہ، انہوں نے جب ملا کے پڑھا بچوں تو یہاں پر نون کا زیر پڑھا گیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے وقف کرنا ہے، یہاں پر رکنا ہے آپ نے۔ والتین والزیتون۔ انہوں نے یہاں کیا کیا؟ وقف کی حالت میں متحرک حرف کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق ہی درست قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک کو درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے اپنے پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ اس سیگمنٹ میں ہم کیا کریں گے؟ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی فضیلت جانیں گے احادیث کی روشنی میں۔ اور یہ کیوں جانیں گے؟ اس لیے فضیلت جانیں گے تاکہ اس حدیث پر، اس فضیلت پر ہم عمل کر سکیں اور اللہ کی رحمت سے برکتیں پا سکیں، اللہ کی ذات ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں، آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ قمر۔ کیا نام ہے؟ سورہ قمر۔ قمر 2 نقطے والا قاف، اور قمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاند۔ جی، تو سورہ قمر کی کیا فضیلت ہے؟ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اقترب کی آیت کرنے والے، اب یہ سورہ اقترب کیا ہے؟ تو سورہ قمر کی ابتدا ہی اس کلمے سے ہوتی ہے، اقترب سے، صحیح ہے؟ تو
تو سورہ اقتربہ کا مطلب کیا ہے؟ سورہ قمر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سورہ اقتربہ یعنی کہ سورہ قمر کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، کہ اس سورت کو تورات شریف میں مبیضہ یعنی روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے۔ یعنی کہ سورہ قمر وہ چمکدار اور برکت والی نورانی صورت ہے کہ جو مسلمان ثواب کی نیت سے سورہ قمر پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن سورہ قمر پڑھنے والے مسلمان کا چہرہ کیا ہوگا؟ روشن ہوگا، اور قیامت کے دن کافروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس دن جب کافروں کے، اللہ کے نافرمانوں اور دشمنوں کے چہرے کالے ہوں گے، سورہ قمر پڑھنے والے مسلمان کا چہرہ روشن ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سورہ قمر کی یہ برکت پانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ برکت کیسے ملے گی؟ کہ ہم کیا کرتے رہیں؟ سورہ قمر کی تلاوت کرتے رہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس حدیث پاک میں 3 صورتوں کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کی۔ کتنی صورتیں بچوں؟ 3۔ نمبر 1 سورہ سجدہ، نمبر 2 سورہ قمر اور نمبر 3 سورہ ملک۔ جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں، یہ تینوں صورتیں شیطان اور شرک سے اس شخص کی حفاظت کریں گی، اور قیامت کے دن اللہ پاک اسے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں ان صورتوں کی برکتیں پانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں قرآنی معلومات حاصل ہم کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹو باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے اس سیگمنٹ کا ٹاپک ہے زمین بات چیت کرے گی۔ جی بچوں، قیامت کے دن زمین بھی بات چیت کرے گی۔ زمین کس طرح اور کیوں بات چیت کرے گی؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین، قیامت کے دن بندوں کی نیکی اور برائی کے حساب کے وقت جہاں بہت سے گواہ ہوں گے، وہاں زمین بھی گواہ بن کر گواہی دے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر مرد و عورت نے زمین پر جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا ہے، زمین اس کی گواہی دے گی۔ زمین کہے گی کہ فلاں دن یہ کام کیا اور فلاں روز یہ کام کیا۔ زمین پر جو کچھ اچھے یا برے کام لوگوں نے کیے ہیں، ان سب کاموں کو زمین نے یاد رکھا ہے، اور قیامت کے دن وہ ساری خبروں کو سب کے سامنے بیان کرے گی، اور ان خبروں کو وہاں جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے سب کے سب سنیں گے۔ اس مضمون کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ قیامت کے دن بندوں کے اچھے اور برے اعمال کے بہت سے گواہ ہوں گے۔ ہر انسان کے کندھوں پر جو فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں وہ مستقل گواہ ہیں۔ پھر ان کے علاوہ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، یعنی انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ وغیرہ، جن جن اعضاء سے جو اعمال کیے گئے وہ تمام اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ پھر زمین پر جو اچھائی یا برائی انسان نے کی ہے، ان کے اعمال کے بارے میں زمین ہر عمل کی خبر دے گی اور اللہ پاک کے حضور گواہی دے گی۔ پیارے بچوں، خلاصہ یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی چھپ کر اور چھپا کر کوئی اچھا یا برا عمل کر لے، مگر وہ عمل قیامت کے دن ہرگز چھپ نہ سکے گا، بلکہ ہر آدمی کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے تمام کیے ہوئے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور ہر عمل کا بدلہ بھی پائے گا۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے،
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ترجمہ: اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. پیارے بچوں، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا اور ہر آدمی کو اپنے چھوٹے بڑے اور اچھے برے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں یہ دھیان رکھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے ایک دن اپنے ان کاموں کا حساب دینا پڑے گا، اور جن اعمال کو میں چھپا کر رہا ہوں قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اللہ پاک کے حضور ظاہر ہو کر رہیں گے. اس وقت کیسی اور کتنی بڑی رسوائی اور شرمندگی ہوگی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں اور گناہوں سے بچیں. اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی محفوظ فرمائے. آمین. جی، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اس بات کو جانا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی قدرت کا اس طرح بھی اظہار ہوگا کہ یہ زمین بات کرے گی. اس زمین پر جس نے جو عمل کیا ہے اس کو وہ ظاہر کرے گی. اللہ پاک ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے اچھے کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی کوسچن آنسر پر مشتمل. سوالات ہوں گے میری طرف سے، جوابات ہوں گے آپ بچوں کی طرف سے. دونوں جانب تین بچے موجود ہیں. ایک بچے کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. وہ دونوں بچے آئیں گے بورڈ کے پاس. 2 بورڈ رکھیں، ٹھیک ہے. اب طریقہ کیا ہوگا؟ بورڈ پر آپ دیکھیں آپ کو کتنے ڈیجٹ نظر آ رہے ہیں؟ 6. 1 سے لے کے 6 تک. صحیح ہے، پوری گنتی ہے. 1 2 3 4 5 6. مطلب یہ ہے کہ 6 سوال ہیں میری طرف سے اور 6 جواب ہوں گے آپ کی طرف سے. سوال سیم ہوگا، دونوں بچوں سے میں پوچھوں گا. کرنا کیا ہوگا؟ کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی کے بورڈ کو دیکھنا نہیں ہے. ذہن میں سوال کا جواب سوچنا ہے. جو جواب آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کو آپ اپنے سامنے رکھی ریڈ کلر کی باسکٹ میں تلاش کریں گے. آپ کہیں گے ٹوکری میں جواب کیسے ملے گا؟ تو بالکل ملے گا. اس طرح ملے گا کہ دونوں ریڈ کلر کی باسکٹس میں آپ کے لیے پھل فروٹ نہیں رکھے، بلکہ رنگ برنگے کلرفل پیپرز موجود ہیں، صفحات موجود ہیں، اور ان صفحات پر میرے سوالوں کے کیا ہیں؟ جوابات ہیں. اب دونوں بچوں نے کرنا یہ ہوگا کہ سوال کو سن کر سمجھ کر اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا. جس پیپر پر آپ کو درست جواب مل جائے اس پیپر کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور سوال نمبر کے حساب سے آپ نے بورڈ پر اس کو کیا کرتے جانا ہے؟ پن کرتے جانا ہے. پہلا سوال ہے تو نمبر 1 کے سامنے پن ہوگا، دوسرا سوال ہے تو نمبر 2 کے سامنے پن ہوگا. ٹھیک ہے. 6 سوالات جب مکمل ہو جائیں گے پھر ہم جوابات چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کے جواب درست ہیں، کون آگے بڑھتا ہے. تو بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، جواب ڈھونڈیں. دائیں جانب سے کون سا بچہ آئے گا جواب ڈھونڈنے کے لیے؟ جی، ہاتھ کھڑا کریں گے جو آنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ، پہلے ہی ہاتھ کھڑا ہوا. آپ کا نام مائک پر بتائیں گے. محمد امان. محمد امان. تو محمد امان، آپ طریقہ کار سمجھ چکے ہیں، آپ سوالات کے جوابات دے سکیں گے؟ جی ماشاءاللہ. تو آپ پہنچیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس، مائک رکھ دیں گے. جی، محمد امان کے مقابلے میں بائیں جانب 3 بچے موجود ہیں، تو کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، مائک پر اپنا نام بتائیں گے. محمد حسین اتاری. محمد حسین اتاری. ماشاءاللہ. تو آپ کو بھی ہم سلیکٹ کرتے ہیں، آپ آئیں گے بورڈ کی جانب. ماشاءاللہ، دونوں جانب بچوں کو ہم سلیکٹ کر چکے ہیں. یہاں پر ہیں ہمارے امان بھائی اور یہاں پر ہیں ہمارے حسین بھائی. دونوں نے سوال سننا ہے، سمجھنا ہے اور جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے. مقابلہ ہم شروع کر رہے ہیں. اچھا، اس دوران یہاں سے کوئی بچہ بولے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ان کو بتانا نہیں ہے، وہ خود محنت کریں گے. بچوں، آپ دونوں سے پہلا سوال میں یہ کر رہا ہوں، بڑا آسان سوال ہے. اگر آپ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اس سوال کا جواب آ جائے گا، کیونکہ مدرسۃ المدینہ میں اس طرح کی بنیادی باتیں بتائی اور پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں. جی، پہلا سوال بچوں یہ ہے کہ سوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں جو حدیث پاک میں تعلیم کی گئی ہے؟ بتائیں گے. آتی ہے نا سونے کی دعا؟ ہاں، نمبر 1 کے سامنے پن کر دیں گے. جی، دوسرا سوال،
سیف اللہ، سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کا ٹائٹل ہے سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار؟ صحابی رسول کا نام بتانا ہے آپ کو، میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، ان صحابی رسول کا نام شروع ہوتا ہے خا سے۔ تیسرا سوال، وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ زمین پر ایک مسجد ایسی بھی موجود ہے جس کی تعمیر کروائی گئی جنات سے، اور وہ کروانے والے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن انہوں نے جنات سے جو مسجد تعمیر کروائی اس مسجد کا نام بتانا ہے، بڑی مبارک مسجد ہے۔ چوتھا سوال، پانی پینے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اور یہ وہ دعا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نعمت کے ملنے پر بھی ہم یہ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ پانی پینے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ پانچواں سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ اس مبارک شہر کا نام بتانا ہے، بہت مشہور ہے، مسلمانوں کے بچے بچے کو معلوم ہے، ماشاءاللہ۔ چھٹا اور آخری سوال، لاسٹ کوشچن ہے، سوال یہ ہے کہ کون سی آیت مبارکہ تمام آیتوں کی سردار ہے؟ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے؟ سورہ بقرہ میں موجود ہے اور تیسرے پارے میں ہے، نام بتانا ہے اس کا۔ ماشاءاللہ، دونوں جانب جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا، اب ہم چیک کریں گے کہ جواب کس کا درست ہے اور کس کا نہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ سوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ تو سوتے وقت پڑھنی چاہیے دعا اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ میں تیرے نام سے اٹھتا اور تیرے نام سے سوتا ہوں۔ دونوں جانب جواب صحیح نہیں، جواب درست ہے، صحیح بھی ہوتا ہے لیکن ہم نے کیا کہنا ہے؟ جواب ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی کا لقب ہے؟ تو ان صحابی کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کا جواب ماشاءاللہ، دونوں نے درست جواب دیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ تو وہ بیت المقدس ہے، جس کو بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ۔ ان دونوں کا جواب ماشاءاللہ، کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ پانی پینے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دونوں جانب جواب بغیر غلطی کے دونوں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پانچواں سوال کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ مسلمانوں کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ جس شہر میں موجود ہے اس شہر کا نام ہے مدینہ شریف، مدینہ منورہ۔ دونوں کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ دونوں کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ کون سی آیت مبارکہ تمام آیتوں کی سردار ہے؟ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یہ تمام آیتوں کی سردار اور افضل آیت ہے۔ ان دونوں کا جواب یہاں بھی درست ہے، اور اس کے ساتھ پتہ چلا کہ دونوں ہی آگے بڑھ گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس کی برکتیں پانے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل